اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے تجربات کی قدر کے بارے میں بات چیت کروں گی۔ تجربہ حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس حالت میں سے گزرے ہوں۔ کئی دفعہ جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہم ان حالات سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ آرام دہ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ ہر چیز سے بھاگیں گے تو آپ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ مجھے ایک بار پھر کہنے دیں، اگر آپ کبھی بھی یہ نہیں سیکھ سکتے ان لوگوں سے کیسے محبت کریں جو محبت کے قابل نہیں، جن کے ساتھ چلنا مشکل ہے، ہر دفعہ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے بے دخل کر کے کسی اور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مشکلات کے لیے مسا کیے گئے ہیں۔ آئیں ایک منٹ کے لیے اس پر غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آسان زندگی کے لیے ہمیں روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس کا اضافہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس کتنا زیادہ تجربہ ہے۔ اگر آپ 40 سال کے ہیں تو 30 سال کے مقابلے میں اب آپ کا تجربہ زیادہ ہے، یا اس سے زیادہ تجربے کار ہوں گے جب آپ 20 سال کے تھے۔ تو ذرا سوچئے کہ آج میرے پاس کتنا زیادہ تجربہ ہے۔ اگر آپ 18 سال کے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور آپ سب کو بتانے میں، ان کی اصلاح کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، انہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ بے وقوف ہیں، کیونکہ ان کو اتنا علم نہیں جتنا آپ جانتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات کہنے دیں کہ اگر کوئی شخص آئی فون استعمال نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس عقل مندی نہیں ہے۔ اپنی تمام زندگی میں نے صرف 2 سیلفیز لی، ان میں سے بھی ایک ٹیڑھی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا سیکھا۔ مجھے بہت ساری مختلف باتوں کا تجربہ ہوا۔ امثال 3:13، مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے، مبارک خوش قسمت ہے، اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، جو خدا کا کلام پڑھنے اور زندگی کے تجربات سے سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، لیکن دیانت داری کی بات ہے جب تک ہم خدا کے کلام کو آزماتے نہیں اور اپنی زندگی میں اس کی کوشش نہیں کرتے، ہماری زندگیوں میں کلام کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جیسی ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کا تجربہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بائبل میں کلام کے حصے کو پیلے رنگ سے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے جان گئے ہیں۔ لہٰذا آج جب میں کلام کا ذکر کروں اور آپ اپنی بائبل کھولتے ہیں، او خدایا، آپ نے تو پورا کا پورا صفحہ ہی 3 رنگوں سے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے امید نہ کریں کہ وہ آپ کو بہت زیادہ روحانی سمجھیں گے۔ کسی بھی چیز کا تجربہ کیے بغیر ہم کبھی بھی اسے نہیں جان سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں مسلسل اس کا اضافہ کرتی رہوں، کیونکہ بہتر طریقے سے کسی بھی کام کو ایک ہی بار کر لینے سے ہماری عظیم زندگی نہیں بن سکتی، بلکہ ہمیں ہر طرح کی صورتحال میں درست کام کرنا ہے۔ ہم بہترین رویہ رکھتے ہیں ہر ایک جگہ نوکری کے لیے انٹرویو میں۔ پہلا سوال جو یقیناً آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنا تجربہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے آپ کی تعلیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور کچھ کام کی جگہیں ایسی بھی ہیں جو آپ کی تعلیم کی وجہ سے آپ کو ملازمت دے دیں گے، لیکن عزیزوں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا تجربہ بھی رکھتے ہیں تو آپ کی قدر کہیں زیادہ ہے۔ اور خدا کی معیشت میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی کام کو سر انجام دینے کے دماغی ٹیشوز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو خدا کے
ساتھ چلنے کا تجربہ ہے تو کام سر انجام دینے کے لیے خدا آپ کو مسا کر سکتا ہے۔ غالباً آپ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ جو کچھ میں آج کر رہی ہوں فطری طور پر خدا کے بغیر میں ذرا بھی اس کی اہل نہیں ہوں۔ مجمع میں کلام کرنے کی میں نے کبھی بھی کوئی کلاس نہیں لی، اور نہ ہی کسی نے سکھایا کہ پیغامات کو کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے۔ میں کبھی بھی بائبل اسکول نہیں گئی، نہ ہی کسی کالج سے گریجویٹ ہوں، حالانکہ اب میرے پاس 4 ڈگریاں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے حاصل کیا تھا، جس طرح کہ آپ میں سے کوئی بھی ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ مجھے 4 مختلف کالجز نے اعزازی ڈگریاں دی ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ فطری طور پر غالباً دنیا کی سوچ کے مطابق میرے پاس تعلیم دینے کے لیے بہترین آواز نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ نقطہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا کسی کو مسا کرتا ہے تو اگر وہ چاہے تو ایک گدھی کے بچے کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، آپ صرف تعلیم پر ہی تکیہ نہ کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ بتائیں کہ آپ کالج نہیں گئیں۔ میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں؟ انہیں یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو خدا کی اطاعت قبول کرتا ہے تو خدا اس کے ذریعے ناقابل یقین حد تک حیران کن کام کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مذہبی حلقوں کے بارے میں اعلانات کرنے کے لیے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہیں تو یہ بہت بری بات ہے، یقیناً یہ بہت ہی بری بات ہے۔ جی، تو کیا چیز آپ کو اس قابل بناتی ہے؟ یہاں تک کہ بائبل مقدس یسوع المسیح کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اہل تھا کیونکہ خدا کا مسا اس پر تھا تاکہ وہ غریبوں مسکینوں کو خوشخبری سنائے۔ لہٰذا آپ صرف خدا کے مسا کے وسیلہ اس قابل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم مسا کے بارے میں نہیں بلکہ اس بارے میں زیادہ بات چیت کریں گے کہ آپ کے پاس کتنا تجربہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا اسی چیز کی تلاش میں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیشہ ہی ترقی دینے کے لیے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ کیا آپ نے مجھے سنا؟ اور نہ صرف خدمت میں ترقی دینے کے لیے بلکہ خدا ایمانداروں کو، یعنی اپنے فرزندوں کو اور ان کی کمپنیوں کو بھی دنیا میں بلند مقامات پر ترقی دینا چاہتا ہے، کیونکہ ہم سر ہیں اور دم نہیں، ہم سر بلند ہیں نہ کہ نیچے۔ خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ با اختیار جگہ پر ہونے کے لیے لوگوں کے پاس حکمت اور خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ بھی ہو تاکہ وہ رہنمائی کر سکیں۔ آپ کے خیال میں یہ کس قدر حیرت انگیز ہوگا اگر ہماری قوم کا رہنمائی کرنے والا ہر ایک لیڈر خدا کے کلام سے واقف ہو اور خدا کے ساتھ چلنے کا بہت سارا شخصی تجربہ رکھتا ہو۔ جی ہاں، خدا اسی چیز کی تلاش میں ہے، استثناء ایک تیرا۔ میرے خدا، موسیٰ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس نے خدا سے کہا کہ دیکھ، میں اکیلا یہ سب نہیں کر سکتا، میں اکیلا ان تمام لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، آپ کو مجھے کچھ مدد مہیا کرنی ہوگی۔ اور دیکھیں اس نے کیا کہا، تم اپنے اپنے قبیلوں میں سے دانشور اور عقلمند اور معزز آدمیوں کو چن لو اور میں انہیں تم پر سردار بناؤں گا۔ استثناء 1:15۔ سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو جو دانشور اور مشہور تھے لے کر تم پر مقرر کیا۔ اس فہرست میں جس لفظ کی مجھے تلاش تھی اور وہ مجھے نہیں ملا، باصلاحیت، وہ یہ نہیں کہتا کہ جاؤ میرے لیے باصلاحیت لوگ ڈھونڈو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دانشور، فہیم، سمجھ بوجھ رکھنے والے تجربہ کار ہوں۔ ایسے لوگوں کو میں استعمال کر سکتا ہوں۔ در حقیقت اچھی بات یہ ہے کہ اس کمرے میں ایسا کوئی بھی نہیں جو عظیم طور پر خدا کے طریقے سے استعمال ہونے کے قابل نہ ہو۔ اگر آپ اپنی زندگی کے
تجربات میں گزرتے جاتے ہیں تو پھر ان میں سے ہر ایک تجربے میں کڑھتے نہ رہیں، بلکہ ان میں سے کچھ حاصل کریں تاکہ ان میں سے ہر ایک آپ کو کچھ سکھا سکے۔ تعلیم اچھی ہے لیکن دانش مندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف نے ایک خواب دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا خواب پورا ہوتا اسے بہت زیادہ تجربات میں سے گزرنا پڑا۔ میں چاہتی ہوں آپ غور کریں کہ ایسا کیوں ہے کہ خدا ہمیں خواب یا رویا یا جو کچھ بھی ہمارے دل میں ڈالتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سالوں سال تک ہم اس خواب کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، کیونکہ خدا کی طرف سے نعمت یا بلاہٹ کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے پاس تجربات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یوسف کو بھی بہت سے مشکل تجربات سے گزرنا پڑا، اور آج میں جن تجربوں کی بات کر رہی ہوں وہ سب بھی آسان نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا ہے اور ہمیں کسی بھی طرح کی مشکل صورتحال میں سے نہیں گزرنا پڑتا، تو خداوند کی خدمت میں ہم ایسا تجربہ کبھی نہیں کر سکتے جس میں ہمیں خداوند کے لیے انتہائی عظیم طور سے استعمال ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کسی بھی کالج میں نہیں گئی، لیکن میں زندگی کے اسکول میں سے ہو کر گزری ہوں؟ آمین۔ اور جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ روح القدس سے نصیحت اور تعلیم پاتے رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں سیکھے گئے ان عظیم ترین اسباق کا ذکر کروں گی جو زندگی میں نے روزمرہ کی زندگی میں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے تو ہم نے جنرل اسٹور جیسی چھوٹی جگہوں سے بھی خریداری کی۔ اگر آپ حقیقتاً سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا آپ کو کہیں سے بھی اور کسی بھی چیز کے وسیلے سے سکھا سکتا ہے، لہٰذا مشکل میں سے گزرتے ہوئے یہ کہنا چھوڑ دیں مجھے اس سے نفرت ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ کیوں نہ ایک نئی دعا کریں، خدا سے کہیں اے خدا اگر میں ان حالات میں سے گزر رہی ہوں تو مجھے کچھ سکھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے علم ہے کہ شیطان کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آپ اس میں سے میرے لیے بھلائی پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز جس میں سے آپ گزرتے ہیں اگر آپ خدا کو اجازت دیں تو اس میں سے کچھ بھلائی نکل سکتی ہے؟ کوئی بھی مشکل وقت میں سے گزرنا پسند نہیں کرتا۔ ہم ان میں سے گزرتے ہوئے ایک نیا رویہ رکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو بلایا تھا اور بہت عرصہ پہلے وہ اس بات سے واقف تھا، اور جب اس نے خداوند کی حضوری کی طرف قدم بڑھائے تو اس سے پہلے خدا نے اسے جذباتی جوش سے باہر نکالا جس کا رجحان ہم سب میں پایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک مصری کو قتل کیا اور کسی نے اسے دیکھ لیا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ مشکل میں پڑ جائے گا، لہٰذا وہ بیابان میں بھاگ گیا اور 40 سال تک وہاں رہا، اور بالآخر خدا نے اس سے کہا کہ اب تو اہل ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ 40 سال پہلے کا تجربہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یہ حیران کن ہے کہ ایک ملازمت میں ہے جہاں آپ کا مالک اور دوسرے ملازمین آپ کے ساتھ کچھ بہترین سلوک نہیں کرتے، لیکن یہ حیران کن ہے کہ یہ سب سلوک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ آج یہ مشکل تو لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ اس کو مشکل نہیں بنا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اب میں نے سیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کروں۔ میں نے 5 سال تک ایسے شخص کے ساتھ کام کیا جس نے میرے ساتھ برا رویہ رکھا۔ آپ سن رہے ہیں؟ اور میں نے خدا سے منت کی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالے، کیونکہ میں سمجھ نہیں پائی کہ اس وقت خدا اس آدمی سے کیوں نہیں نپٹ رہا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ایک مسیحی شخص تھا، میں سمجھ نہیں پائی خداوند آپ کس طرح اسے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں مجھے اس تجربے کی ضرورت تھی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایسے بہت سے تجربات میں سے گزری ہوں، اور اسی لیے میں بہت سخت دل تھی اور میرا ظاہری رویہ بھی سخت تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا تجربہ نہ ہوتا کہ برا سلوک کرنے پر دوسرے شخص کے احساسات کیا ہوں گے، تو یقیناً میں اتنی خوشگوار اور بہترین شخصیت کی حامل خاتون نہ ہوتی۔ آئیں دیکھیں، جب ہم اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے۔ آئیں دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو آگے گزارتے ہیں، لیکن ہم گزشتہ زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ جن حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں آپ ابھی بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن آج سے 5 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد آپ پہچانیں گے۔ جب میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں غور کرتی ہوں تو دیانت داری سے کہہ سکتی ہوں
اور مجھے بہت ساری چیزوں میں سے گزرنا پڑا، اور اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں تہ دل سے ایسا کرتی ہوں کہ ان حالات نے میری اچھی شخصیت کو تعمیر کیا، ان حالات نے مجھے سجایا اور اس قابل بنایا کہ آج یہاں کھڑے ہو کر آپ کو تعلیم دے سکتی ہوں۔ میں بائبل کی اچھی استاد اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے کتاب مقدس بائبل کا مطالعہ کیا، بلکہ آپ کو اپنی زندگی میں آنے والے امتحانات میں سے گزرنا ہوگا۔ میں یہاں پر اپنی روح میں آگ لے کر آ سکی ہوں کیونکہ میں صرف یہی نہیں سوچتی کہ یہ حقیقت ہے، بلکہ میں جان گئی ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ میں جانتی ہوں اور میں ایوب کی طرح کہہ سکتی ہوں کہ میرا نجات دینے والا زندہ ہے۔ آمین۔ عبرانیوں 5:8 اور 9۔ وہ خدا کا بیٹا تھا، ہم یسوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس نے سیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یسوع کو سیکھنا پڑا ہوگا کہ انسان ہوتے ہوئے اسے ایسا کرنا تھا۔ اس لیے وہ سردار کاہن ہے کہ وہ ہمیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہر اس حالت میں سے گزرنا پڑا جس کا ہم نے سامنا کیا، لیکن وہ بے گناہ رہا۔ یہ بہت خوشگوار بات ہے کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھا، باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر سرگرمی کے ساتھ خاص کر فرما برداری سیکھی۔ آپ میں سے کسی کو یہ بات سمجھ آئی؟ اس مکمل فرما برداری کے تجربے نے اسے کامل بنا دیا، اور پھر وہ ان سب کے لیے نجات کا بانی اور ابدی نجات کا منبع بن گیا۔ مجھے کلام کا یہ حصہ بہت پسند ہے۔ یسوع مسیح کو ان حالات میں سے گزرنا پڑا، اس نے سیکھا، اس نے تجربہ حاصل کیا، یہاں تک کہ ہمیں سمجھنے کے لیے اگر وہ ان تجربات میں سے نہ گزرتا تو یسوع ہمارا نجات دہندہ نہیں بن سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں اور ہماری خطاؤں سے واقف ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ہر طرح سے آزمایا گیا لیکن بے گناہ رہا۔ اسی وجہ سے آپ یسوع کے پاس جا سکتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ سکتا ہے، جبکہ کوئی اور آپ کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جیسے وہ آپ کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے وہ سب محسوس کیا جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بدسلوکی کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب لوگ اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ تنقید برداشت کرنا یا نکتہ چینی کیا جانا کیا ہے، ترک کیا جانا یا رد کیا جانا کیا ہے۔ اسے پتا ہے کہ بدسلوکی یا دکھ میں سے گزرنا کیا ہے۔ آپ کی تمام تر مشکلات کے بارے میں یسوع جانتا ہے، کیونکہ اس سے بہت پہلے کہ ہم میں سے کوئی ان میں سے گزرتا وہ اس کا تجربہ کر چکا ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ شخصی تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کسی سے ایمان ادھار لینے اور استعمال شدہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں آپ کو اپنی ماں کی یا دادی کے ایمان یا کلام سنانے والے کے ایمان پر گزر بسر نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنا ایمان پانے کی ضرورت ہے، اور ایک ہی طریقے سے آپ اپنا ایمان حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ خود تجربات حاصل کریں۔ جی ہاں، خروج 29 کی 45 اور 46، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا، تب اپنے شخصی تجربات سے وہ جانیں گے۔ کوئی پوچھتا ہے آپ کے حالات کیسے ہیں؟ میں مشکل حالات سے گزر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ گزر رہے ہیں، کہیں درمیان میں اٹک نہیں گئے۔ گزرنا اتنا برا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آمین۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ استثنا 8واں باب میرا پسندیدہ ہے۔ میں نے اس باب کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ خدا میری زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ جب اس نے مجھے استثنا 8 باب دکھایا اور مجھے اسے سمجھنے کا شرف بخشا، یہ میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوا۔ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم سب باتوں کا ذکر کریں، لیکن میں جلدی سے بتاؤں گی کہ بچپن میں میرے ساتھ
بدسلوکی کی گئی جس مرد کے ساتھ پہلی شادی کی وہ میرے لیے 5 سالہ بھیانک خواب تھا. بالآخر خدا نے ڈیو کو میری زندگی میں بھیجا. پھر کئی سالوں تک میں ان کے لیے ایک بھیانک خواب رہی اور ہر ممکن طریقے سے ان کو دکھ دیتی رہی. میں خدا سے محبت کرتی تھی, گرجا گھر جاتی تھی. 1970 میں حقیقتاً خدا نے میری زندگی کو چھوا. اس نے مجھے بلاہٹ بخشی اور اپنا کلام سکھانے کی خدمت کے لیے بلایا. خدا کی طرف سے مجھے میری رویا اور خواب دیا گیا, لیکن میرے پاس کسی قسم کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا. ایسا تجربہ جو مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بناتا اور در حقیقت مجھے آپ سے یہ کہنے کا اہل بناتا. میں جانتی ہوں آپ جن حالات میں سے گزر رہے ہیں, لیکن میں یہ جانتی تھی کہ خدا وفادار ہے, اور اگر آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمت نہیں ہاریں گے تو آپ دوسرے کنارے پر نکل آئیں گے. یہ سن کر آپ اپنی روح میں محسوس کر سکتے ہیں کہ میں صرف یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں نے یہ سب کلام مقدس میں پڑھا ہے, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جانتی ہوں, اور خدا چاہتا ہے کہ جب آپ دوسروں سے بات کرتے ہیں تو آپ میں بھی ایسی ہی قائلیت ہو. لہٰذا مجھے استثنا 8 باب کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑی. او میرے خدایا, ہر ایک چیز انتہائی طویل ہوتی گئی. میں ایسی شخصیت نہیں جو کسی چیز میں طویل عرصہ گزارے. میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز بس جلد سے جلد ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ تمہیں پوری دنیا میں میرا کلام سنانا ہے. 5 سال تک اپنے گھر کی بیٹھک کے فرش پر 5 سال تک میں نے بائبل کا مطالعہ کروایا. 5 سال میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی ملازمت چھوڑوں اور خدا کے کلام کا مطالعہ کروں, کیونکہ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. بغیر مطالعہ کیا آپ کسی اور کو کچھ نہیں بتا سکتے. اور میرے 3 بچے تھے. میں بائبل کالج نہیں جا سکتی تھی, اس لیے میں نے روح القدس کے اسکول میں داخلہ لیا. خدا نے رحم کیا, اس نے مجھے ہر طرف راستہ دیا, لیکن ڈھیل بھی دی. واو. اور میں اسے سمجھ نہیں پائی. میرا مطلب ہے مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنی گاڑی میں کڑ رہی تھی اور خدا سے گلہ کر رہی تھی, آپ میرے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے. میرا مطلب ہے کہ ہم روپے پیسے کے لحاظ سے ضرورت مند تھے. ہر مہینے ہمیں اپنے بل جمع کرانے کے لیے معجزات کی ضرورت تھی, اور اپنی ملازمت چھوڑ کر میں نے ایک بڑی قربانی دی تاکہ خدا کی خدمت کر سکوں. میں اگلے ہی دن کسی بڑے انعام کے بارے میں سوچ رہی تھی. 6 سالوں تک میرے پاس کم پیسے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کام کرتے رہنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں, اگر میں کام کرتی رہتی اور جو کچھ اس وقت خدا نے کرنے کو کہا تھا نہ کرتی تو کبھی بھی میں آج یہاں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ مجھے ان سارے حالات میں سے گزرنا پڑا تاکہ اس قابل ہو سکوں اور یہاں آپ کو بتا سکوں کہ اگر آپ وہ جو کچھ کر رہے ہیں جو خدا نے آپ سے کرنے کو کہا ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو ناکام ہونے دے یا آپ کو شرمندہ ہونے دے, کیونکہ وہ وفادار ہے. یقیناً خداوند ضرور ہی وفادار ہے, اور آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ ہمت نہ ہاریں. اگر آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے تو آپ پار ہو جائیں گے, اور آپ کے تجربات چاہے جتنے بھی تکلیف دہ ہوں ضائع نہیں جائیں گے. خدا انہیں آپ کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں بھلائی کے لیے استعمال کرے گا.